اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول نورانی زیر بحث تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان یہ وہ مہینہ ہے، شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ خدا کے ہاں سب سے افضل مہینہ ہے۔ لیالی ہے افضل اللیالی، ساعتہ افضل الساعہ، جس کی راتیں باکرامت ہیں، افضل ہیں، جس کی گھڑیاں افضل ہیں، جس کے ایام بافضیلت ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان تمام فضیلتوں کے اندر رہتے ہوئے اگر انسان ان فضائل اور کمالات کو حاصل نہ کر سکے، کیوں، کس کے لیے ماہ مبارک رمضان مقرر کیا گیا ہے اور بافضیلت مہینہ ہے؟ یقیناً خداوند متعال کا لطف اپنے بندوں کے لیے ہے۔ اسی لیے رسول اللہ ایھا الناس لوگوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم تک اللہ کا مہینہ آ گیا ہے، یعنی یہ تمہارے لیے آیا ہے۔ اگر اس کے ایام افضل ہیں تو تمہارے لیے قرار دیے گئے ہیں افضل۔ اگر اس کی راتیں بافضیلت ہیں، اگر اس کی ساعتیں بافضیلت ہیں تو تمہارے لیے قرار دی گئی ہیں یہ ساعتیں۔ لیکن کیا تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان فائدہ اٹھانا ہی نہیں چاہتا کسی شے سے، لہذا یقینی بات ہے جو شخص فائدہ اٹھانا نہ چاہے وہ کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، استفادہ نہیں کر سکتا اس سے۔ لیکن ایک دفعہ پریشانی کا عالم ان مومنین کے لیے یا ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو سوچتے ہیں کہ کچھ کریں اور پھر گھبرا جاتے ہیں کہ مثلا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ ساری باتیں تو ہم نے سن لی کہ جو کام ہم مثلا کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں کرنے، یا یوں کہیں کہ کرنے ہیں لیکن وہ اصل نہیں ہے، وہ مقصد نہیں ہے۔ کھانا پینا ہے، سحر و افطار میں کھانا ہے، درمیان کا وقت کھانے پینے کے لیے ہے، خدا نے حلال چیزیں، طیب چیزیں جو قرار دی ہیں اور جس وقت پہ اجازت دی ہے ہم کھائیں پیئیں، لیکن کھانا پینا ماہ رمضان کا مقصد نہیں ہے۔ اس کے لیے سارا اہتمام کرنا کہ ماہ رمضان میں اچھے ڈشز کھانی ہے، کھانا پینا اچھا ہونا چاہیے، یقیناً یہ مقصد نہیں ہے ماہ رمضان کا۔ تو اب بالفرض اب کیا کریں؟ اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس ماہ کو کس طرح سے بسر کریں؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ اچھا گزرے، لیکن اب دشواری یہ ہے کہ گزرتا نہیں ہے۔ گزرتا کیوں نہیں ہے؟ چونکہ بہت سارے کاموں کو ہمارا جی نہیں چاہتا، دل نہیں کرتا۔ بہت سارے کاموں کو چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان کی برکتوں کو حاصل کریں، لیکن دل آڑے آ جاتا ہے، دل روک لیتا ہے، دل پکڑ لیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، رہنے دو، کوئی بات نہیں، چھوٹ گئی، جانے دو۔ ایک یہ طرز عمل ہے۔ ایک طرف اور بھی دوسرا طرز عمل بھی ہے بعض افراد کا، وہ یہ کہ خود کو زحمتوں اور مشقتوں میں ڈالتے ہیں اور اپنے ہر عمل کے بارے میں مشکوک رہتے ہیں کہ یہ عمل خدا کے ہاں نہ جانے قابل قبول ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو یہ دونوں حالتیں درست نہیں ہیں کہ ایک دفعہ انسان بالکل لاپرواہ ہو جائے اور دوسری دفعہ انسان ایک ایک عمل کی اپنے لیے وبال بنا لے خود عمال کو اور توجہ نہ کر پائے۔ ایک صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم جو ہیں وہ عبادات کے اندر جب مشغول ہوتے ہیں، نماز کے اندر مشغول ہوتے ہیں تو چند دفعہ نماز کو تکرار کرنا پڑتا ہے۔ کس بنا پر تکرار کرنا پڑتا ہے؟ تاکہ نماز کی کیفیت بہتر ہو جائے۔ خوب، ایک جہت سے مناسب طرز عمل ہے کہ آپ کیفیت نماز کو بہتر کر رہے ہیں، لیکن نہ ایک ہی نماز کو تکرار کیجیے، آپ اگلی نماز کو اس سے بہتر بنائیے، آپ اس سے اگلی نماز کو اس سے بہتر بنائیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ خود عبادات کے اندر الجھ جائیں، چونکہ خدا ارحم الراحمین ہے۔ آپ نے اپنے تئیں پوری قوت، پوری کوشش کے ساتھ ایک عبادت کو انجام دی ہے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ کہ یقین رکھیں خدا قبول کرے گا، یقین رکھیں خدا اس عبادت کو، آپ کی دعا کو سن رہا ہے اور اس کو قبول کرے گا۔ بے یقینی کے ساتھ خدا کی عبادتیں نہ کریں۔ خدا نے بلایا ہے اور خدا قبول کرے گا۔ اچھا، اب لیول کا فرق ہے، درجات ہیں ہر ایک شخص کے کہ کس قسم کی نماز، کس قسم کی عبادت، کس قسم کا عمل انسان انجام دیتا ہے۔ بعضوں کے عمل کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے اور بعضوں کے عمل کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ تو بس جن کے عمل کی کوالٹی اچھی ہے انہوں نے اس کو بہتر سے بہتر تر بنانا ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی ابتدائی مرحلے پر ہیں انہیں اس سے آگے بڑھنا ہے، لیکن اپنے ذہن پر بوجھ بنا کر نہیں۔
لاپرواہ بھی نہیں ہونا اور اپنے اوپر بوجھ بھی نہیں بنانا، بلکہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو واجبات الہی کا پابند کرے۔ خداوند متعال نے کچھ چیزیں واجب کی ہیں، واجب سے انسان رخ نہیں موڑ سکتا، واجبات کے لیے اپنے اوپر اپنے نفس پر سختی کرے انسان اور ان واجبات کو انجام دے، روزہ رکھے، سختی کرے اپنے نفس پر اور انجام دے اس کو۔ خوب اسی طرح نماز سختی کرے اپنے نفس پر، خداوند متعال نے لازم کی ہے، کیوں یہ دل نہیں مانتا، کیوں یہ نفس نہیں مانتا، اپنے آپ کو سختی کرے اپنے اوپر، اپنے آپ پہ لازم۔ اس کے علاوہ مستحبات ہیں۔ اب دیکھیے اپنی قلبی کیفیت، دل کی تیاری دیکھے۔ دل بڑا عجیب ہے، دل آپ دیکھیے بہت سارے کاموں کو کرتا ہے، بہت سارے کاموں کو نہیں کرتا۔ بعض کام دلچسپ ہوتے ہیں، بعض دلچسپ نہیں ہوتے۔ خوب اب آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ترقی کرنا، کمالات کو حاصل کرنا، بڑے مقامات تک پہنچنا ہم چاہ رہے ہیں، مگر دل جانے نہیں دے رہا، دل چاہتا ہی نہیں ہے ان کاموں کو کرنے کو۔ تو اب کیا کریں؟ دل کو تیار کریں، دل کو آمادہ کریں۔ آپ غور کریں وہ کون سے کام ہیں جن کو دل چاہتا ہے اور کیوں چاہتا ہے ان چیزوں کو۔ جن کاموں کو ہمارا دل چاہتا ہے، دلچسپی ہے، ہم پوری قوت کے ساتھ ان کاموں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہمیں ان کا اعمال کے یا کاموں کے نتیجے کا پتہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک کسان بڑا سخت کام کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بڑی زحمت کرتا ہے، بڑی مشقت کرتا ہے اور بہت مشقت سے ایک فصل اگاتا ہے۔ خوب یہ کیوں اتنی زحمت و مشقت محنت کر رہا ہے؟ چونکہ اسے پتا ہے اس کا محصول کھانے کو ملنا ہے، اس کے ذریعے سے میرا گزر و کار چلنا ہے، اس نے مجھے دانے اتنے فراہم کرنے ہیں کہ سال بھر غذا کھا سکوں۔ یہ سختی کیوں برداشت کی؟ چونکہ اس سختی کے نتیجے کا پتا تھا۔ جب سختی کے نتیجے کا پتا ہو تو سختی سختی رہتی ہی نہیں ہے، مشکل مشکل رہتی ہی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ دل اب یہ 11 مہینے مشغول رہا ہے، مختلف کاموں میں مشغول رہا ہے، بعض کام مناسب تھے، بعض کام نامناسب تھے، اب دل تیار نہیں ہوتا کہ ماہ مبارک رمضان میں آ کر فوراً عبادات شروع کر دے۔ دل تیار نہیں ہوتا کہ ان ساعتہ افضل الساعہ، لیالیہ افضل اللیالی، ایامہ افضل الایام، ان ایام کے اندر، ان راتوں کے اندر دل آمادہ ہو، دل تیار ہو، دل حرکت کرے۔ دل اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتا، دل کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ کس طرح سے تیار کریں دل کو؟ خدا سے توسل کریں، بارگاہ خدا میں خدا سے مدد لیں، ائمہ طاہرین سے کا وسیلہ قرار دیں بارگاہ پروردگار میں، اور اپنے سے کچھ عہد کریں، بڑے بڑے کاموں کا نہیں، ایک ایک سٹیپ، ایک ایک قدم۔ مثلا ہم سب سے پہلا مرحلہ واجبات میں پابند رہیں گے، واجبات کو ترک نہیں کریں گے۔ واجبات کے بعد واجبات کی کیفیت کو بہتر کریں گے۔ ہم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، اگلے دن اس سے بہتر نماز پڑھیں گے، زیادہ خدا کی طرف توجہ رکھیں گے۔ اس میں بھی آہستہ آہستہ، قدم بے قدم، رفتہ رفتہ انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اپنے دل کو ان کاموں سے بچا کے رکھیں جو انسان کو، یہ کہیے کہ دل کو خراب کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر ایک شخص اپنے آپ کو مشغول کر لے گا، معاذ اللہ خدا نخواستہ حرام کاموں میں مشغول کر لے گا، اسے موسیقی سننے کی عادت ہے، خوب یہ موسیقی کیا نقصان دے گی؟ یہ موسیقی دل خراب کر دے گی، یہ موسیقی دل انسان کا کارآمد نہیں رہنے دے گی۔ خوب نتیجتاً اب اگر یہ دل چاہے گا میں کچھ کروں، یہ نہیں کر پائے گا چونکہ دل مردہ ہے۔ لہٰذا اپنے دل کو ان چیزوں سے بچا کر رکھنا جو خراب، میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ ٹی وی پہ چلنے والے پروگرامز ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کیا ہمارے دل میں آمادگی رہنے دیتے ہیں ماہ مبارک رمضان کی، یا ہمیں کھیل و تفریح میں لگا دیتے ہیں۔ نہ، اس سے بہتر ہے کہ آپ کچھ وقت ماہ رمضان میں ہی کچھ وقت جائیے اور جا کر گراؤنڈ میں کھیل لیجیے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جا کر کھیل آئیے۔ خوب صحت مند انسان کے لیے ایک حرکت ہے، خوب یہ نقصان نہیں پہنچاتی۔ لیکن یہ حرکت کہ آپ کوئی اور کھیل رہا ہے اور آپ ٹی وی شو بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، خوب یہ شو انسان کے قلب کو مردہ کر دیتا ہے، اور دل جب مردہ ہو جائے انسان کا، پھر اس دل کے اندر خدا نہیں آتا، پھر اس دل کے اندر خدا کا فرمان نہیں آتا، پھر وہ دل تیار نہیں ہوتا۔ بس دلوں کو تیار کریں، لاپرواہ بھی نہ ہوں، اور رفتہ رفتہ خود کو تعلیم، خود کو تربیت دیں، خود کو تیار کریں، خود کو بتائیں، خود سے باتیں کریں بیٹھ کر کہ تو غلط ہے، تیری فلاں فلاں خطائیں ہیں، اس کو دور کر۔ اور ایک وقت ایسا رکھیں کہ جب اپنے خدا سے باتیں کریں اپنی زبان میں، اور کچھ نہ کریں، اے پروردگار میں کیا ہوں مجھے معلوم ہے، اپنے حالات خدا سے تذکر، دل کی باتیں اپنے پروردگار سے بیٹھ کر کریں، خدا کو پکاریں،
کیا خدا کی ضرورت نہیں ہے؟ کتنی مشکلات، کتنی پریشانیاں، کتنی حاجتیں لیے بیٹھے ہیں ہم. خدا ہر ایک کو روا کر سکتا ہے، تمام حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں. بس خداوند متعال سے رابطہ مضبوط کریں، اپنے دل کو تیار کریں، دل کو آمادہ کریں، بے پرواہ بھی نہ ہوں، لاپرواہ بھی نہ ہوں، ناقدری بھی نہ کریں، اور ڈرے بھی نہ، بلکہ رفتہ رفتہ خود کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ کریں. دل کو تیار کریں، دل کو ان کاموں سے بچا کے رکھیں جو دل کی آمادگی ختم کرتا ہے، اور دل کو ان کاموں کی طرف رغبت دلائیں جو دل کو خدا کی طرف لے جاتے ہیں اور دل کو ماہ مبارک رمضان کی برکات کے حصول میں مددگار ہوتے ہیں اس دل کے، تاکہ ہمارا دل بھی خدا تک جانے کو چاہے، اور ہم بھی ہمارے ائمہ کے قلب کی طرح جو اپنی جان قربان کر کے بھی خدا کے فرمان کو ٹھکرانے کے لیے تیار نہیں تھے. اگر آپشنز رکھ دیے جائیں کہ ایک طرف خدا کا فرمان ٹھکرانا ہے، دوسری طرف جان دینی ہے، تو سر کٹانے کو ترجیح دیتے تھے. یہ بھی ایک دل تھا، یہ وہ دل تھا جو تیار دل تھا، اور ان سے اس لیے ہمیں تمسک کا کہا گیا تاکہ ان کے وجود کی وجہ سے ہم اپنے دل کو تیار کریں. خداوند متعال اس ماہ میں ہمیں اپنے دل کو آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.